حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سن کر اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے تو ہم پہنچنے ہی والا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا یا محمد مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا، آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ سراقہ نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سراقہ کے گھوڑے زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے پھر معافی طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے معاف کر دیا۔ ہمارے حضور کا حکم و فرمان زمین پر بھی جاری ہے اور کائنات کی ہر چیز نے حضور کے لیے تابع کر دی ہے۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضہ میں تھی اور یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوں گی؟ دیکھا جائے گا۔ پھر ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے قدوسی لشکر سمیت مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید بردار عثمان سے کہا لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ ناچار عثمان کو وہ کنجی دینی پڑی۔ حضور نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مخاطب فرما کر فرمایا عثمان لوگ کلید بردار میں بھی تجھی کو مقرر کرتا ہوں، تم میں سے کوئی ظالم ہی یہ کنجی لے گا۔ عثمان نے دوبارہ وہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن میرا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضہ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا ہاں حضور مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے حضور اگلی پچھلی تمام باتوں کے عالم ہے اور قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے سب آپ پر روشن خدا نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور آپ دانائے غیوب عالمو لا مکانو ما یکون ہے۔
जंग तबूक में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई तो एक मुनाफिक ने मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी होने का मुद्दई है और तुम्हें आसमान की बातें सुनाता है, फिर उसे अपनी ऊँटनी का पता क्यों नहीं चलता, वो कहाँ है। हुजूर ने जब मुनाफिक की ये बात सुनी तो फरमाया बेशक मैं नबी हूँ और मेरा इल्म अल्लाह ही का अता फरमुदा है। लो सुनो, मेरी ऊँटनी फला जगह खड़ी है, एक दरख्त से उसकी नकील को रोक रखा है, जाओ वहां से उस ऊँटनी को ले आओ। चुनांचे सहाबाए कराम गए तो वाकई ऊँटनी उसी जगह खड़ी थी, उसकी नकील एक दरख्त से अटकी हुई थी। हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर इल्म गैब अता फरमाया कि कोई इस बात से छुपी हुई नहीं, मगर मुनाफिक इस इल्म गैब के मोतरिफ नहीं।